اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکر شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین غر المیامین طہ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین واولنا واوسطنا واخرنا وکلنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین اصدق الصادقین وقالہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ صلوات محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، عزیزان محترم، دوستان ملت و بزرگان عزیز و عاشقان رسول و علیہ رسول، قدردان دربار بطول مولا آپ سبوں کی جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے کہ اتنے عجیب و غریب موسم میں بھی اور اتنی رات میں بھی آپ لوگوں کا اس فرش حسینی پر آ کر بیٹھنا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ مزاج موسموں کے بدلتے ہیں، عقیدوں کے نہیں بدلتے، کہ مزاج موسموں کے بدلتے ہیں، عقیدوں کے نہیں بدلتے۔ میں نے اس چھوٹی سی عبادت کے لیے ایک بہترین موضوع آپ لوگوں کے سامنے، آپ لوگوں کی بہترین سماعتوں کے حوالے اور اپنے یوٹیوب چینل کے سامنے بہترین سرنامہ گفتگو کو قرار کر رہا ہوں کہ سب پوچھتے ہیں اسلام کی حالت کیا ہو رہی ہے، یہ اسلام کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ میں سمجھاتا ہوں 8-10 منٹ میں کہ اسلام ہے کیا، شیعت میں اسلام کیا ہے، شیعت میں اسلام کیا ہے، اور میں سمجھاتا ہوں کہ شیعت میں اسلام کیا ہے۔ تاریخ شیعت کو میں 2 لفظوں میں بند کرتا ہوں۔ شیعہ اسے کہتے ہیں جو ایمان لا کے شک نہ کرے، وہ شیعہ ہوتا ہے، اور جس کی زندگی کے حالات بدلے مگر ایمان نہ بدلے، وہ شیعہ ہوتا ہے۔ ہم جیسا شیعہ نہیں ہوتا، ہم محب ہیں، ہم چاہنے والے ہیں۔ ہم کلیم نہیں کرتے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم محب ہیں، ہم چاہنے والے ہیں۔ اب شیعہ کون ہے، کون لوگ شیعہ ہیں، بتاتا ہوں شیعہ کون لوگ ہیں۔ شیعہ کسے کہا جاتا ہے؟ شیعہ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں، سنی ہیں، سنی شیعہ میں کوئی فرق ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سنی ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے۔ شیعت، لفظ شیعت کیا ہے؟ شیعہ میں بتاتا ہوں کہ شیعہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جس کے تسبیح کے ہلتے ہوئے دانوں سے امریکہ کانپتا ہے۔ توجہ، کہ جس کے تسبیح کے ہلتے ہوئے دانوں سے امریکہ کانپتا ہے۔ بھئی تسبیح تو سب کے ہاتھ میں ہے، میں نے کہا کسی کے ہاتھ میں پلاسٹک کی تسبیح ہے، کسی کے ہاتھ میں یاقوت کی تسبیح ہے، کسی کے ہاتھ میں پلاسٹک کی تسبیح ہے، مگر خمینی کے ہاتھ میں زہرا کی تسبیح ہے۔ خمینی کے ہاتھ میں زہرا کی تسبیح ہے۔ ایک صلوات پڑھے بابا سے بلند۔ خمینی کے ہاتھ میں زہرا کی تسبیح ہے۔ ہم کلیم نہیں کرتے کہ شیعہ کون لوگ ہیں۔ شیعہ بھی بتایا نا میں نے، شیعہ کون لوگ ہیں۔ تاریخ شیعت کو 2 لفظوں میں بند کرتا ہوں۔ شیعہ اسے کہتے ہیں جو ایمان لا کے شک نہ کرے، وہ شیعہ ہوتا ہے، اور جس کے زندگی کے حالات بدلے مگر ایمان نہ بدلے، وہ شیعہ ہوتا۔ اور ہمارے علماء مولا علی کی فضیلت بتاتے ہیں کہ مولا علی نے باب خیبر اجاڑ لیا، ملحف کو مار دیا، انتر کو مار دیا، عمرو بن عبد بد کو مار دیا، ٹھیک ہے، قتل کر دیا، مگر کسی معصوم کو معجزوں سے سمجھا تو کیا سمجھا؟ معجزے بہت چھوٹے ہیں، یہ بہت بڑے ہیں۔ بے شک بے شک۔
موضوع بہت چھوٹے ہیں، یہ بہت بڑے ہیں، اور کسی کو سمجھنا ہو تو ایسے نہ سمجھو. کہا کہ مولا علی فضیلت کیا ہے کہ باب خیبر کو اکھاڑ لیا. اچھا، مولا علی کی شجاعت کتنی ہے کہ مرحب کو مار دیا، انتر کو مار دیا، عمرو بن عبدبت کو مار دیا، قتل کر دیا. اچھا، مثال دے کے بتاؤں کہ فلاں انسان کی شجاعت کتنی ہے کہ کاغذ پھاڑ دیتا ہے. کاغذ پھاڑ دینا اس کے لیے فضیلت ہے. فلاں انسان کی شجاعت کتنی ہے کہ باب خیبر اکھاڑ لیتا ہے. اچھا، فلاں انسان کی شجاعت کتنی ہے کہ تالا توڑ دیتا ہے. تالا توڑ دینا اس کے لیے فضیلت ہے. وہ علی کہ جس کی آبرو کے اشارے پر زمین و آسمان جگہ چھوڑ دے. وہ علی کہ جس کی آبرو کے اشارے پر کائنات میں تلاطم ہو جائے. باب خیبر اکھاڑنا فضیلت ہے اس کے لیے، مرحب کو مار دینا فضیلت ہے اس کے لیے. کعبے میں پیدا ہونا فضیلت ہے مولا کائنات کے لیے. نہیں، الٹا کہیے کعبے کے لیے فضیلت ہے کہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا. ذوالفقار علی کا ملنا فضیلت ہے. نہیں، الٹا کہیے ذوالفقار کے لیے فضیلت ہے کہ دست علی مل گیا. مسائل بہت عجیب ہیں، مسائل بہت عجیب ہیں. اور ہماری مولا کائنات کہ وہ علی کہ جس کی آبرو کے اشارے پر کائنات میں تلاطم ہو جائے. اور یہیں پر 4 مصرے میرے یاد آ رہے ہیں مولا علی کی ولادت کے حوالے سے. یہ حسن اتفاق کے پیدا ہوئے علی. 4 مصرے یہیں پر بہترین سماعتوں کے حوالے اور اپنے چینل کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں کہ یہ حسن اتفاق کے پیدا ہوئے علی. توجہ کا طالب رہوں گا ہر مصرے پر کہ یہ حسن اتفاق کے پیدا ہوئے علی. کم بیت ذوالجلال کی عظمت نہ ہو سکی. کہ یہ حسن اتفاق کے پیدا ہوئے علی، کم بیت ذوالجلال کی عظمت نہ ہو سکی. اور یہ حسن اتفاق کہ اس دن سے آج تک مسجد میں بھی کسی کی ولادت نہ ہو سکی. یہ حسن اتفاق کے پیدا ہوئے علی، کم بیت ذوالجلال کی عظمت نہ ہو سکی. یہ سوء اتفاق کہ اس دن سے آج تک مسجد میں بھی کسی کی ولادت نہ ہو. لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ تو بس علی کا ہی ذکر کرتے ہیں، آپ کو کوئی اور ملتا ہی نہیں ہے. کہا ہم سے نہ لڑو، اللہ بڑوں سے لڑو. اللہ میاں سے کہو 313 آیتیں قرآن میں علی کی ہی شان میں کیوں نازل کی. نبی سے لڑیے نا، ایک ہی بیٹی دی وہ بھی علی کو بیاہ دی. اللہ میاں سے لڑو، ایک ہی گھر بنایا اپنا اس میں بھی علی کو پیدا کر دیا. ایک ہی گھر بنایا اپنا اس میں بھی علی کو پیدا کر دیا. بس آخری مراحل ہے. اور میرے بس ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ جب شام کے تخت پر بیٹی عزیز سے کہا تو چاہتا ہے میں ڈر جاؤں امام حسین کو کہ ہماری ماؤں کو بیوہ کیا گیا، بچوں کو یتیم کیا گیا، وظیفے بند کرے گئے، ہمیں گھر میں مارا گیا، گھر کے باہر مارا گیا. دفاع کا ایک ہمارے یہاں ہے نہیں، وفا کا ایک ہے. جو معصوم کتاب سے بولا وہ مختار کہلایا اور مختار کہلایا. اور کمال کر دیا ہماری ماؤں نے، انگلی پکڑ کے مجلس میں لے جانا. ایمان ہمارے اندر پرویا تھا کہ 1400 برس گزر گئے نہ تو ایمان بدلا نہ امام بدلا، نہ تو ایمان بدلا نہ امام بدلا. ہم بدلنے والی قوم ہی نہیں ہے. ہم جس کو جو لگے ہم اس کی جگہ مانتے ہیں. ہم کسی زمانے میں کسی کی قیمت بڑھ جانے سے امام نہیں مانتے. اگر میرا جملہ نہیں سمجھے تو اب سمجھ جانا کہ امریکہ میں کتے بہت مہنگے ملتے ہیں. لوگ کتوں سے اپنی حفاظت کرواتے ہیں. 40 لاکھ کے کتے بکتے ہیں. چاہے اتنے میں دلی میں فلیٹ لے لو، لوگ امریکہ میں اتنے میں کتے خریدتے ہیں. ارے میرے بڑے بھاؤ، اپنی نسلوں کو عطیہ دے کے جا رہا ہوں. جب چاہو جب پڑھ سکتے ہو. پڑھنے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ امریکہ میں کتے بہت مہنگے بکتے ہیں. ارے میرے بڑے بھائی، اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ وہ کتا بقرعید کے بکرے سے افضل ہو جائے گا. یہ کتا بقرعید کے بکرے سے افضل ہو جائے گا. لوگ کتوں سے اپنی حفاظت کرواتے ہیں، اپنے گھر کی حفاظت کرواتے ہیں. ہم ان کی طرح ہو جائے؟ بالکل نہیں. کتے کو لوگ کتے سے اپنی حفاظت کرواتے ہیں. جب 9 لاکھ کی فوجی یزید نے امام حسین کی طرف بھیج دی، امام حسین کو ڈرانے کے لیے بھیج دیا، تو امام حسین نے شام کے تخت پہ بیٹھی یزید سے کہا تو چاہتا ہے میں ڈر جاؤں؟ تو نے فوج بھیجی میں ڈر جاؤں؟ دیکھ میں نہیں ڈرا.
دیکھ میں نے اذان کہہ دی میں نہیں ڈرا، میں نے تکبیر کہہ دی میں نہیں ڈرا، میں نے رکوع کیا میں نہیں ڈرا، میں نے قیام کیا میں نہیں ڈرا، میں نے سجدہ کیا میں نہیں ڈرا۔ اور کسی آدمی کو دیکھو وہ کسی کو ڈرا رہا ہو، وہ نہ ڈرنے کا اظہار مسکراہٹ سے کرتا ہے۔ حسین نے خیمے کی طرف دیکھ کے کہا، حسین نے خیمے کی طرف دیکھ کے کہا بیٹا اسے بتا دے اعلان میں نے کر دیا ہے۔ عسکر ہنسے ہی اس لیے تھے کہ بتا دے جب اس گھر کا چھوٹا حسین نہیں ڈرتا تو بڑا حسین کیسے ڈر جائے گا؟ جب اس گھر کا چھوٹا حسین نہیں ڈرتا تو بڑا حسین کیسے ڈر جائے گا؟ بس